بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا اور آج پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم قرضہ لے کر جو ہے وہ ساری ادائیگیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ سیلریز میں اضافہ ہے چاہے باقی اخراجات ہیں. قرضے لے کے جو ہے وہ چل رہا ہے ملک. جتنا ریلیف دے سکتے تھے اتنا دیا، لیکن اس سے زیادہ ریلیف دے نہیں سکتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 7,000 میں سے 4,000 ٹیرف لائنز جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بجٹ کے بعد جو ہے اب بحث یہ چل رہی ہے کہ کس سیکٹر کو کتنا ریلیف ملے گا. کیا انڈسٹری گرو کرے گی؟ کیا عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا؟ کیا جو ٹیکسز ٹیرف جو ہے اس میں تبدیلی آئی ہے اس سے جو سیلری کلاس ہے اس کو فائدہ ملے گا؟ فائدہ کس کو ملے گا؟ ریفارمز کا بجٹ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ریفارمز جو ہے وہ کافی انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں. ریفارمز ہوں گی، کیا ریفارمز ہوں گی، کیا اصلاحات ہوں گی، اس سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا گیا ہے عبداللہ صاحب نے، آپ سابق چیئرمین ہیں FBR کے. سر شکریہ وقت دینے کا. ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب نے. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ وقت دینے کا سر. اور لیٹر آن ہمیں جوائن کریں گے اسم تنویر صاحب بھی، ان سے بھی بات کریں گے. عبداللہ صاحب، میں سر آپ کے پاس آتا ہوں. آپ چیئرمین FBR بھی رہے، بجٹ دیکھے آپ نے بنائے بھی اور سارا اس کا حصہ بھی رہے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کو؟ ریفارمز کا بجٹ کہا جائے گا اس کو. کس سیکٹر کو کیا ریلیف مل سکتا ہے سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ہمارا ملک کی پوزیشن ہوتی ہے نا، اس کے لیے یہ بجٹ ہوتا ہے جو ہر سال ہمیں بنانا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ہم نے ایفرٹ کرنی ہوتی ہے اس کو سارے جو ہمارے ٹارگٹس ہوتے ہیں اچیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اسی بیسس کے اوپر اب بھی یہ جو بجٹ پیش کیا ہے نا، وہ ایسی کوئی ایکسیپشنل بات نہیں ہے، لیکن اس میں بنیادی ایفرٹ ہے کہ ہم نے اپنے ریسورسز کو موبلائز کرنا ہے. ایکسٹرا ہونا چاہیے ہمارے لیے، کیونکہ ابھی وہ جو ہمارا ٹیکس گیپ ہے نا، وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ٹھیک. اور اس میں ابھی آپ کا دیکھیں کوئی تقریباً 70% کا ٹیکس گیپ بنتا ہے. اگر آپ کا 100 روپیہ پوٹینشیل ہے تو آپ 30 روپے کولیکٹ کر پا رہے ہو ابھی، تو 70 روپیز یو آر ناٹ ایبل ٹو. اب اس کا جو بنیادی ہمارا پرابلم ہے نا، وہ ہے کیش اکانومی، نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی. تو اس کو اب ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے، دیٹس اے کوسچن. ٹھیک ہے سر. اور وہ ہمارا جو میں سمجھتا ہوں جو ایفرٹ ریکوائرڈ ہے، دیٹ از سسٹمیٹائزیشن تھرو آٹومیشن. کہ آپ کا جو سول آئیڈینٹیفائر ہے نا، ٹھیک ہے سر، CNIC نمبر، دیٹ از یور ایک آپ کی انفارمیشن کے لیے جتنی تھرڈ پارٹی سورسز ہیں وہاں سے آپ نے انفارمیشن لینی ہے. بیسڈ آن آل دیٹ انفارمیشن دیٹ یو ول کولیکٹ، تو پھر وہ جو پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں نا، دے شوڈ کم ان دا نیٹ. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر آپ کا یہ جو ایفرٹ ہے نا موبلائزیشن آف ریسورسز کا، اس میں بالکل آپ کو فائدہ ملنا چاہیے. اور جیسے ایک ٹرائی کیا گیا تھا کہ آپ کا CNIC جو ہے وہ NTN نمبر ہی آپ کو وہی ہوگا اور اسی کی ساری چیزیں چلیں گی. وہ آپ کا CNIC از یور سول آئیڈینٹیفائر جی. اور اسی کی بیسس پہ ساری جو اکنامک ایکٹیویٹیز کے سورسز ہیں وہاں سے آپ انفارمیشن لیتے ہو، اور پھر ساری انفارمیشن کی بیسس کے اوپر آپ اپنا ریچ آؤٹ کرتے ہو ٹو دیٹ پوٹینشیل نمبر آف ٹیکس پیئرس. سر بڑی کوشش کی جا رہی تھی کہ جو ٹیکس پیئر ہیں ان میں اضافہ ہو، ٹیکس نیٹ میں لوگ آئیں، ٹیکس دیں، ریٹرن اپنی فائل کریں، اور ڈاکومنٹڈ اکانومی جو ہے اس کو تھوڑا سا. تو ساری کوششیں جو ہے کرنے کے باوجود وہ رزلٹ نہیں آ رہے کہ جس طرح آنے چاہیے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا انفورسمنٹ نہیں ہے یا پالیسیز اس طرح میچ نہیں کرتی جس طرح کی ہونی چاہیے سر؟ لیکن بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ اب ہمارا جو مسئلہ تو ہے نا بنیادی، وہ تو یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا ٹیکس گیپ ہے. ٹھیک. اب ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے، اور وہ کیسے کرنا ہے، اور وہ یہی ہے جس کے اوپر آپ نے ایفرٹ لگانی ہے اپنی. جو کہ آپ نے جب اس کو سسٹمٹائز کر لیا نا، آٹومیٹ کر لیا ساری چیز کو، اور آپ کے پاس وہ ساری انفارمیشن آ جاتی ہے، تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. اور وہ اس کو نہ کرنا جو ہے نا، وہ تو بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ اتنا زیادہ آپ نے ایفرٹ کر کے اور سارا کچھ انفارمیشن لے کے، اور پھر بھی آپ اس کو رزلٹ نہیں لے پا رہے. دیٹ از انفارچونیٹ. بالکل ٹھیک ہے سر. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب،
عبداللہ صاحب نے کہا کہ رزلٹ نہیں آ رہا. رزلٹ سر کیسے آئے گا؟ انفورسمنٹ کے ذریعے آئے گا, پالیسیز کے ذریعے آئے گا, یا جو ٹیرف لائنز جو ہے وہ بند کی جا رہی ہیں اس سے آئے گا؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے سر کہ کلیکشن جو ہے وہ ہونی چاہیے, آپ کے جو خزانہ ہے اس میں پیسے آنے چاہیے. یہ 2 یا 3 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ بوڑھا مرد اور عورت ٹیکس دے رہا ہے. ٹھیک ہے. زندگی میں کوئی پاکستانی نہیں ملا جو ٹیکس نیٹ میں نہ ہو. وہ پاکستانی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے جس کے گھر بجلی کا بل نہ لگ رہا ہو, جس نے زندگی میں کبھی سم نہ خریدا ہو, جس کے پاس موبائل فون نہ ہو, جو انٹرنیٹ استعمال نہ کرتا ہو, جس نے زندگی میں کبھی پیٹرول یا ڈیزل نہ خریدا ہو. مجھے تو ایسا پاکستانی آج تک نہیں ملا جو ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہو. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بچہ بوڑھا مرد اور عورت ٹیکس نیٹ میں اس وقت آ چکا ہے, ہر ایک کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے. دوسرا, بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا, ہم کافی ٹیکس اکٹھا نہیں کر رہے. میں نے 2010 کا آپ بجٹ نکال کے دیکھ لیجیے, حکومت کا اپنا بجٹ نکال کے دیکھ لیجیے. 2010 میں حکومت نے ایف بی آر کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نے 1000 ارب کا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پچھلے سال ہمیں حکومت نے بتایا ہے کہ ایف بی آر نے 11,900 ارب کا ٹیکس اکٹھا کر لیا ہے. ٹھیک ہے. تو 13 سالوں میں آپ 1000 ارب سے 12,000 ارب پہ تو پہنچ گئے ہیں. آپ مجھے حکومت کا کوئی اور ڈپارٹمنٹ بتا دیجیے. 400 ڈپارٹمنٹ ہیں وفاقی حکومت کے وزارتوں کے نیچے. مجھے کوئی اور ڈپارٹمنٹ حکومت کا بتا دیجیے جس کے پاس یہ کارکردگی کہ 13-14 سالوں میں آپ نے 1000 ارب سے آپ تقریباً 12,000 ارب پہ پہنچ گئے ہیں, اور اس سال کے بجٹ میں وہ ٹارگٹ 14,000 ارب کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ ٹیکس نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کا اصل مسئلہ ہے حکومت پاکستان کے نقصانات اور ادارے جو وہ چلا رہی ہے اس کے نقصانات, اور حکومت پاکستان کے اپنے اخراجات. صحیح ہے. تو ایک قدرتی قانون ہے کہ اگر آپ دل کی بیماری ہے اور آپ علاج جگر کا شروع کرتے ہیں تو صحت یابی نہیں ہو پائے. تو یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ حکومتی اخراجات اور حکومتی نقصانات کا ہے, اور ہم لگے ہوئے ہیں ٹیکس اکٹھا کرنے میں. ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں معیشت کی صحت یابی ممکن نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اب دیکھیں نا, نجکاری بھی جو ہے وہ اس کے بھی پلان بنتے ہیں. جو حکومت جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ادارے چلا رہی ہے, میں کہوں گا کہ ادارے پالے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے اور سارا پیسہ ان میں ڈالا جا رہا ہے. تو نجکاری کے ساتھ کیوں نہیں کامیاب ہو رہی کہ جو خسارے میں ہیں ادارے ان کی نجکاری کی جائے, انہیں فارغ کیا جائے؟ دیکھیے, جو اب آپ نے سوال اٹھایا ہے یہ اصل سوال جی, یہ سوال نہیں ہے کہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا اور پاکستان میں بہت بڑی بڑی بھیڑیں ہیں وہ ٹیکسز نہیں دے رہی ہیں اور ریٹیلر ٹیکسز نہیں دے رہے. جی, اصل سوال یہ ہے کہ آپ کا اور میرا ٹیکس اکٹھا کر کے حکومت خرچہ کہاں کرتی ہے, نقصان کہاں کرتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے پچھلے مہینے محنت کرنی ہے اور ٹیکس کٹے گا, اور وہ ٹیکس ہم نے حکومت کو دیا اور حکومت نے وہ پی آئی اے میں ڈبو دینا ہے, حکومت نے وہ بجلی کے خسارے میں ڈبو دینا ہے. تو اصل سوال یہ ہے جو اب آپ نے پوچھا ہے, اور اس کا جواب حکومت سے لینا چاہیے. لیکن سر ان تمام تر صورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں, بجٹ بھی آ گیا ہے, مختلف جو ہے وہ ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اس بجٹ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا پڑے گا؟ کیا انڈسٹری جو ہے وہ گرو کرے گی, زراعت گرو کرے گی, عام آدمی کو ریلیف ملے گا؟ یہ بجٹ ہے کس کے لیے؟ دیکھیے, مختصراً میرے نزدیک یہ بجٹ جو آیا ہے یہ نیوٹرل ٹو سلائٹلی پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی بہت بڑی کوئی توقع تھی کہ ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی اس بجٹ ممکن نہیں ہے, اور نہ ہی اس بجٹ میں کوئی بہت ہی بڑے بھاری بھرکم ٹائپ کے جو ٹیکسز ہیں وہ عائد کیے گئے ہیں. تو اس لارجلی نیوٹرل بجٹ. کچھ پازیٹیو چیزیں یہ ہیں کہ جو تنخواہ دار طبقہ تھا اس کو بہت تھوڑی میں سمجھتا ہوں لیکن ریلیف ضرور ملی. جو ریل اسٹیٹ اور پراپرٹی کا سیکٹر تھا اس میں جو بے جا قسم کے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے ان میں کمی لائی گئی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. تو عبداللہ صاحب, سیلی کلاس کی بات ہو رہی ہے,
آپ کا مین سورس آف انکم جو ہے وہ سیلری کلاس ہی ہے جو ٹیکس دیتا ہے, ٹیکس کاٹتے ہیں آپ لوگ اور پھر آگے استعمال ہوتا ہے. تو اس سیلری کلاس کا ہر دفعہ جو ہے وہ سیلری میں اضافہ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, اضافہ ہوتا بھی ہے, لیکن سیلری کلاس کو کیا ریلیف ملا ہے؟ جو ٹیرف جو ہے وہ اس میں رد و بدل ہوئے, اس سے اس کو کچھ فائدہ ہوگا؟ دیکھیں نا, یہ تو ابھی اس وقت سیلری کی کلاس کے متعلق جو بات ہے ابھی ہمارے جو بجٹ میں, اس میں تو آپ دے رہے ہیں نا ان کو ایک کمی کر رہے ہیں ان کے ٹیکسیشن کے حوالے سے. جی جی. تو وہ ایک ان کے لیے بہتری ہے, ریلیف ہے جو کہ کیا جا رہا ہے, اینڈ دیٹس اے پازیٹیو تھنگ ایکچولی. کیونکہ جو سیلریڈ کلاس ہے نا آپ کی, وہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں نا, ان میں سے سیلریڈ کلاس آپ کی واحد بیسٹ کلاس یہ ہے کہ ان کے پاس سے آپ نے ہر حالت سے ٹیکس لینا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے ایز کمپیئر ٹو موسٹ آف دی ادرز جی جی, جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, جس کا انکم پراپرلی ڈکلیئرڈ نہیں ہے, یو نو آل دوز کائنڈ آف تھنگس. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ان کو آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے اور ہیلپ آؤٹ ہونا چاہیے تاکہ دے آر ایبل ٹو کیری آن اینڈ ڈو وٹ ایور دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو ایز دیئر ایفرٹس. لیکن سر اب ظاہری بات ہے بجٹ کے بعد جو ہے وہ جب اس پہ امپلیمنٹ ہوگا, بجٹ پاس ہوگا, تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے آفٹر شاکس جو ہے بعد میں پتہ چلیں گے کہ سولر کے پہ کیا ہو گیا, ٹیکس جو ہے وہ کیا ہو گیا. تو اس سے سر بات کرنی ہے, لیکن ابھی مجھے سر ایک بریک لینی ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد, واپس آئیں گے, پھر بات کریں گے کہ یہ اس کا اثر جو ہے بجٹ کا کیا پڑے گا. ویلکم بیک ناظرین. عبداللہ صاحب, اکنامک ایکٹیویٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جب مارکیٹ میں کاروبار نہیں ہوگا, سرمایہ کاری نہیں ہوگی, انڈسٹری کو جو ہے وہ نہیں چلایا جائے گا, تو اس سے روزگار اور جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہے وہ نہیں بڑھیں گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بجٹ جو ہے اس کے بعد کوئی صورتحال بہتر ہوگی کہ ملک میں معاشی صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی گرو کرے, انڈسٹری گرو کرے, یہ باقی چیزیں جو ہیں؟ دیکھیں, اب بات یہ ہے کہ جہاں تک اکانومی کی بات ہے نا, یہ تو ہمارے لیے, ملک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہ ہمیں ہر حالت میں اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تاکہ میں نے جیسے کہا کہ ہمارا بیسکلی ایک بہت بڑا گیپ ہے, ٹیکس گیپ ہے, جو کہ بیکاز آف آور کیش اکانومی, نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی, اس کی وجہ سے وی آر ناٹ ایبل ٹو ریچ آؤٹ ٹو دوز پیپل ہو آر سپوز ٹو بی دا پوٹینشیل ٹیکس پیئرس. تو اب اس کے اوپر جو ایفرٹ ہے نا, وہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور ضروری چیز ہے. اور اب یہ جو بھی ایفرٹ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے بجٹ کے تھرو, میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از اے پازیٹیو ایفرٹ اینڈ اٹ شوڈ ڈیفینیٹلی ہیلپ دی اکانومی, ٹھیک ہے, ٹو گو فارورڈ. اور وہی ہمیں اچیو کرنا ہے, وہی ہمارا آبجیکٹیو ہے. ایک اور چیز جو گورنمنٹ بار بار جو ہے اس پہ فوکس کر رہی ہے کہ سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے, انویسٹر فرینڈلی انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جائے. تو کیسا دیکھ رہے ہیں فیوچر میں سرمایہ کاری ہوتے ہوئے؟ لوگ آ رہے ہیں پاکستان, انٹرسٹ لے رہے ہیں, آئیں گے لوگ؟ لیکن یہ سرمایہ کاری بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور بڑا اس پہ بھی ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے ہمارے طرف سے. تو اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انویسٹر ہے نا, اس کا تو یہی ہوتی ہے نا ہر وقت اس کا یہ دیکھنا اور سوچنا ہوتا ہے کہ جی میں یہاں پہ اگر پیسے لگا رہا ہوں تو کیا بنے گا, کل کو یہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہو جائے گا, اس طرح کے مسئلے تو نہیں ہوں گے. تو وہ چیز جو ہے نا, اب اس میں چونکہ اب ہمارا تو فرام آر اکانومیز پوائنٹ آف ویو جو بھی آپ نے کرنا ہے ایز این انویسٹر, یو ول ڈیفینیٹلی گیٹ یور ریٹرن آلسو. ایسے ہی ہے, یہ بات ہے, بالکل ٹھیک. تو اس لیے وہ بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی خدا نخواستہ بہت ہی بڑا گیپ آئے گا یا آپ کو کچھ مل نہیں سکے گا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو ایز این انویسٹر آئی تھنک اٹ از اے پازیٹیو تھنکنگ, اینڈ دیٹس وائی یو سی دا انویسٹر آلسو کمنگ. ہاں, بہتری آ سکتی. ڈاکٹر فاروق صاحب, یوتھ جو ہے ہماری, اس کا بڑا کردار ہے ملک کی معیشت میں بھی کہا جاتا ہے, اور آئی ٹی سیکٹر جو ہے موسٹلی جو ہمارے نوجوان ہیں وہ آئی ٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آن لائن کاروبار ہیں ان پہ کوئی ٹیکس لگایا جا رہا ہے, تو اس سے کوئی فرق پڑے گا اس آئی ٹی کے کاروبار میں, اور جو بچے بچیاں جو ہیں وہ آن لائن کام کر رہے ہیں؟ دو
سیکٹرز مجھے نظر آئے ہیں جس میں آپ سمجھے کہ جو باقی دنیا ہے اس کے ممالک ایک سمت اختیار کیے ہوئے ہیں اور پاکستان نے اس کی الٹی سمت اختیار کی ہے. 2 چیزوں کا اعلان کیا گیا. ایک تو سولر پینل کے اوپر 18% ڈیوٹی لگا دی گئی. دنیا میں سولر اور گرین انرجی کو اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے انسینٹیو دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے, یہاں پہ اس کی حوصلہ چکنی کی جا رہی ہے. تو یا تو باقی کی دنیا جو کام کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے, اور یا پھر ہم کہیں غلط فہمی پہ نکل پڑے ہیں. پھر آپ نے ذکر کیا کہ ایک طرف حکومت نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ایفرٹ ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف جو ہے اس کی حوصلہ جتنی کی گئی ہے, نہیں کہ اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا. تو یہ آپ کے دونوں جو نکات آپ نے اٹھائے ہیں یہ میں سمجھتا واجب ہے اس پہ. ابھی تو یہ دیکھیے یہ بجٹ جو ہے یہ تو سفارشات ہیں, ان کے اوپر ابھی بحث ہوگی, تو ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بحث ہونی چاہیے اور یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں 18% ٹیکس سولر پینلز کے اوپر اور پھر ٹیکسیشن جو ہے آن لائن سروسز کے اوپر اور حوصلہ شکنی جو ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں اس کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ زراعت کی جو ہے وہ بڑی بری حالت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایگریکلچر گروتھ ہے وہ کم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. مختلف جو ہماری کراپس ہیں اس میں کمی آ رہی ہے. تو کوئی انسینٹیو ایسا ہونا چاہیے تھا بجٹ میں کہ زراعت کو فروغ ملتا, جو کسان ہے اس کو جو ہے وہ کوئی انسینٹیو ملتا کچھ. دیکھیے 3 بڑی فصلیں ہیں, گندم کی فصل ہے, گنے کی فصل ہے اور چاول کی فصل. ٹھیک ہے. ان سے 2 فصلیں جو ہیں اس میں حکومت پچھلے کئی سالوں سے مسلسل مداخلت کرتی ہے. گندم کی قیمت سیٹ کی جاتی ہے, آٹے کا کوٹا دیا جاتا ہے, پھر گنے کی قیمت سپورٹ پرائز فکس کی جاتی ہے, پھر شوگر ملوں کا کوٹا دیا جاتا ہے, پھر حکومت نے ریسٹرکشن لگا رکھی ہیں کہ آپ چینی امپورٹ نہیں کر سکتے, ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. ایک فصل ایسی ہے جس میں حکومت کی قطعاً کوئی مداخلت نہیں ہے اور وہ چاول کی فصل. ٹھیک ہے. اور نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ چاول کی کبھی پاکستان کے اندر کمی ہوئی ہو یا کبھی ہم نے شور مچایا ہو کہ چاول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, اور باقی 2 فصلیں جو ہیں ان کی ہمیشہ شارٹیج رہتی ہے, ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ حکومت کا کام حکمرانی کرنا, اس کا کام فصلوں کے اندر مداخلت کرنا نہ ہو. اور جیسے ہی حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو وڈرا کر لے گی اور ایکسپورٹ اور امپورٹ اور دنیا بھر کے جو ٹریڈ راؤٹس ہیں ان کو کھول دیا جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کا شعبہ جو پاکستان میں ہے وہ پھلے پھولے. صرف مداخلت, حکومتی مداخلت. سر آپ ایف پی آر کے چیئرمین رہے ہیں, تو یہ گندم کی قیمت مقرر کرنا, پھر چاول تو خیر ہم اس میں نہیں ہے مداخلت, تو باقی جو چیزیں ہیں اس میں, تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے کہ کسان بھی خوش ہو, حکومت بھی کہے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو سی کہ ہم نے اوور آل فرام آر نیشنل پوائنٹ آف ویو کیا کرنا ہے اور کیا بہتر ہوگا ہمارے ایفرٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اب یہ چیز جو ہے نا کہ اس سیکٹر کو اس سیکٹر کو دیکھنا ہے یا نہیں کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ پوائنٹ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ حکومت کا کیا مسئلہ ہے, حکومت کا ایفرٹ تو یہی ہے نا کہ انہوں نے گرو کرانا ہے اکانومی کو, اور اس کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے بیسیکلی. تو اس پہ ہم نے اپنا جو ہوتا ہے نا سسٹمٹائزیشن تھرو آٹومیشن, اس کے اوپر فوکس کرنا ہے, تاکہ یو آر ایبل ٹو دین ایکچولی ڈیلیور آن یور ایفرٹ ریکوائرڈ. ایسے ہی ہے, تو اس سے پھر رزلٹ آتا ہے نا. تو یہ چیز ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور چیز کہ لوگ ایف پی آر سے ڈرتے کیوں ہیں اتنا کہ نوٹس آ جائے گا. تاجر کہتے ہیں جی کہ ایف پی آر والے جو ہے وہ ریٹرنز کے نام پہ نوٹس بھیجتے ہیں, ٹیکس کے جو ہے وہ اوور ریشو چلتی ہے, اس پہ اوور بلنگ ہوتی ہے, پھر لوگوں کے ساتھ بارگین کرنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے, اور پرابلم میں کہوں گا کہ کچھ دونوں سائڈوں سے آتا ہے. ایک طرف جیسے میں نے کہا نا کہ وہ بندہ جو ہے ٹیکس پیئر از ناٹ دا پوٹینشیل ٹیکس پیئر, ٹھیک ہے, ناٹ اے پراپر ٹیکس پیئر جو اس کو ہونا چاہیے. ٹھیک.
دوسری طرف اب جو ٹیکس کلیکٹر ہے FBR ہے, ان کی طرف سے جو ایفرٹ ہے, اب وہاں پہ بھی یہ جو ہوتی ہے نا, جو ایک تو ہمارا سسٹم جو پہلے اگر ہم دیکھیں اس کو ہسٹری میں, وہ سارا ایک مینولائزڈ سسٹم پہلے ہوتا تھا کہ جی اس فائل میں بس یہ رکھا ہوا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. اب جو ہے وہ اس میں کافی چینج آ گئی ہوئی ہے, اور اب یہی ہے کہ انہوں نے اس کو آٹومیٹ کیا ہے اور سسٹمٹائز کیا ہے, جس میں کہ وہ بات نہیں ہے کہ اب یہ بندہ جو ایک اپنی فائل لے کے چل رہا ہے آپ کے لیے خاص طور پہ, تو آپ کے خلاف یہ بات کر رہا ہے, وہ بات اس طرح کی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس لیے یہ جو میں کہتا ہوں کہ اب جو سلسلہ چل رہا ہے, جو آگے چل رہا ہے نا, وہ پوائنٹ تو اپنا ویلڈ ہے سسٹمٹائزیشن والا, تو اس کے بیسس کے اوپر اب یہ سلسلے کو اور آگے ہم نے لے کے جانا ہے. فرق پڑے گا, اور اس سے ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. ڈاکٹر فاروق صاحب, یہی بات میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں کہ جو ہے وہ ٹیکس دینے والا ٹیکس لینے والے سے ڈرتا ہے, تو یہ ٹیکس فرینڈلی انوائرمنٹ جو ہے اس کو کیسے کریٹ کیا جائے کہ وہ لوگ خود خوش ہو کے ٹیکس دیں, خود جو ہے خوش ہو کے اپنا ریٹرن بھریں. سر دیکھیے, دنیا بھر میں کوئی بھی خوش ہو کے ٹیکس نہیں دیتا. حکومت کی ضرورت ہے, حکومت نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے, حکومت کو پیغام دینا ہے. دیکھیے, اب ایک پیغام یہ جا رہا ہے کہ آپ اور میں مہینہ بھر محنت کریں, اس پہ ٹیکس لگایا جائے گا اور وہ ٹیکس پھر ڈبو دیا جائے گا حکومتی اداروں کے اندر. یہ پیغام بڑا غلط ہے. ایک پیغام یہ جا رہا ہے. دوسرا پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے اور میرے اوپر دبا کے ٹیکس لگ رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بجٹ سے کچھ دیر پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں, جو حکومت کے اندر ہیں, ان کی 500 گنا 600 گنا تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھا دی جائیں گی. تو ایک پیغام رسائی جو ہے, جو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ریاست اور ریاست کے شہریوں کے درمیان ایک اصل گیپ ہے. ریاست کے شہری جو ہیں وہ اپنے ریاستی اداروں کے اوپر اس وقت اعتبار اور اعتماد نہیں کر پاتے. یہ اعتبار اور اعتماد بحال کیا جائے گا تو پھر جو ٹیکس دینے والا اور ٹیکس وصول کرنے والا ہے اس کے درمیان کے جو رشتہ ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں بہتر ہو جائے گا. ایک تو ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے. ٹیکس دینے والے کا اور ٹیکس وصول کرنے والے کا جو یہاں پہ پرسنل کانٹیکٹ شروع ہو جاتا ہے, وہاں پہ جا کے میں سمجھتا ہوں وہ کانٹیکٹ جو ہے وہ 100 بیماریوں کی جڑ بنتا ہے. تو سر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ عبداللہ یوسف صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کی عمر گزری ہے اس ادارے میں, ان سے سوال پوچھ لیجیے. چلیں ٹھیک ہے سر, مجھے یہاں پہ ایک بریک لے کہا جا رہا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ بجٹ میں کس کو ریلیف ملا ہے اور کس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے اسم تنویر صاحب نے, آپ سابق وزیر پنجاب توانائی ہیں اور FPCCI کے بھی نمائندہ ہیں, ان سے بات کرنے جا رہے ہیں اور انڈسٹری کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں. تنویر بھائی بہت شکریہ وقت دینے کا. سر بتائیے گا سر, بجٹ سے جو توقعات تھیں فیڈریشن کو اسپیشلی وہ پوری ہو گئی ہیں, انڈسٹری گرو کرے گی؟ اللہ الرحمن الرحیم. جاوید بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, فیڈریشن کی کچھ ڈیمانڈز تھیں جو اس بجٹ میں پوری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں بات کی. کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی, گھر بنیں گے, ہائی رائز بلڈنگیں بنے گی, اس سے 72 الائڈ انڈسٹری ہے جس نے چلنا ہے. ایسے تو وہ انہوں نے اس پہ ٹیکسز بھی کم کیے, اس میں ود ہولڈنگ ٹیکس بھی کم کیا, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی کم کی. باقی ڈیٹیل تو اور فردر آئے گی تو اور سمجھ آئے گی. اس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری نے چل جانا ہے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیے گا جب یہ انڈسٹری چلے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گی, روزگار ملے گی تو ملک میں خوشحالی آئے گی. ایسے ہی ہے. دوسرا, بجلی کے حوالے سے IPP کا جو ہمارا پچھلے 1 سال سے ہم نے جنگ لڑ رہے تھے, اس میں فائنانس منسٹر نے بتایا کہ 3 ٹریلین روپے انہوں نے جو کانٹریکٹ IPP کے ریوائیو کیے, رینیو کیے ہیں, اس میں انہوں نے اس کو سیو کیا. اور 3000 میگا واٹ جو فرنس آئل بنانے والے فرنس آئل نہیں بنا رہے تھے اور پیسے لے رہے تھے گورنمنٹ کے کھاتے سے, وہ بھی انہوں نے کینسل کر دیے, ان کو بند کر دیا. تو ایک خود نیوز ہے. اس پر NTDC کو بھی انہوں نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا.
جو ٹرانسمیشن لائنز اور یہ سارا نیٹ ورک بچھانے کے لیے، اور 3 کمپنیوں میں ڈیوائڈ کر کے اس کو اور پروفیشنل لے کے چلیں گے، تو یہ بھی ایک بہت ہی گڈ نیوز ہے جو کہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو اپنا جو ٹیکس کا جو ان کا ٹارگٹ تھا، جو 12 ٹریلین روپے سے بڑھا کر 14.1 ٹریلین کر دیا. ٹھیک ہے. دیکھیں پچھلی بار تو ایبیا نے ماشاءاللہ بہت محنت کی اور انہوں نے یہ ٹارگٹ اپنے اچیو کیے ہیں، بٹ جب آپ فردر بڑھاتے ہیں اور آپ اپنا ٹیکس بیس بڑھاتے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو ٹیکس پیئر نہیں ہوں ان کو آپ اندر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے. جو آپ کے ٹیکس میں آ رہے ہیں اور اگر آپ ان کے ساتھ ناجائز کریں گے، ان کو رگڑا لگا دیں گے، جیسے پچھلی بار ایک آرڈیننس پاس ہو گیا اور ہر فیکٹریوں پہ آ کے لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور بینک اکاؤنٹ سے جب چاہے پیسے نکال لیں، اس طرح کے کام ہوں گے تو لوگ ڈسہارٹ ہو جائیں گے اور کام نہیں کریں گے. صحیح ہے. اب یہ تو میں اس کی تعریف کر رہا ہوں کہ الحمدللہ بجٹ ٹھیک ہے، بٹ میرا پھر سوال ہے کہ جب تک آپ ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری نہیں چلاتے، آپ کی اکانومی کیسے چلے گی؟ آپ کو ڈالر ملک میں کیسے آئے گا؟ وہ ہمارے کو ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہمارا میجر پوائنٹ ہے بھی. ٹھیک ہے. تو سر جیسے کہا جا رہا تھا کہ سرمایہ کاری کے لیے آپ نے دیکھا کہ حکومت نے منرل کانفرنس بھی کروائی، اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہاں بلایا، بات کی کہ سرمایہ کاری جو ہے وہ ہو. تو طبیب بھائی انویسٹر فرینڈلی جو انوائرمنٹ ہے وہ کیسے کریٹ ہوگا، کیسے سرمایہ کار آئے گا اور کیسے یہاں پہ کاروبار ہوگا؟ سر میں ابھی پچھلے ہفتے کوئٹہ گیا ہوا تھا، میری وہاں پر کور کمانڈر سے بھی ملاقات ہوئی، میری وہاں پر چیف منسٹر بلوچستان سے بھی ملاقات ہوئی. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پوری کی پوری ٹیم الائنڈ ہے، پوری کی پوری ٹیم ایک سیم پیج پہ ہے، اور میری فیلنگ ہے جیسے آپ نے مائنز اینڈ منرل کی بات کی کہ وہاں پر جو ٹیررزم ہے وہ سب ختم ہونے جا رہا ہے. اور یہ سب کچھ ختم ہو گیا تو اس وقت جو SIFC نے ٹارگٹ کیا ہوا اگلے 3 سال میں وہ $25 بلین کا ٹارگٹ ہے کہ $25 بلین کی ہم ایکسپورٹ کریں گے اپنے مائنز اینڈ منرل کی، اور اس کے بعد 3 سال کے بعد فردر 50 بلین پہ جائیں گے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ ٹارگٹ اچیو ہوگا. بٹ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کیسے ہوگی؟ انڈسٹری کی جب تک دیکھیں بجلی کم ہوئی ہے، میں اپریشیٹ کر رہا ہوں گورنمنٹ نے کانٹریکٹ کینسل کیے، IPP کے جو غلط فراڈ کانٹریکٹ تھے وہ کینسل ہو گئے، بٹ آج بھی بجلی 9 سینٹ کی نہیں ہوئی ہے کم. میں یہ نہیں کہہ رہا 16 سینٹ سے 10.5-11 سینٹ پہ بجلی آ گئی ہے، ڈیپینڈ آن کرتا ہے ٹیرف ٹو ٹیرف، بٹ ہمارے کو 9 سینٹ کی بجلی چاہیے. بینک انٹرسٹ ہمارے جو ریجن ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، بنگلہ دیش ہے، ویتنام ہے، وہاں پر اگر 4 سے 5 سینٹ کا بینک انٹرسٹ ہے تو ہم 11% پہ ابھی بھی نہیں چل سکتے. جب بینک اپنا خود گورنمنٹ اپنا انفلیشن کا ٹارگٹ سیٹ کر رہی ہے 7.5 کا، تو فوری طور پہ ان کو انٹرسٹ ریٹ گرا دینا چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری انڈسٹری ایک وائرل آ جائے گا، اور جب انڈسٹری وائبل ہو گئی تو ایکسپورٹ آٹومیٹکلی شروع ہو جائے گی. اگر آپ کتنے بھی ریفارم لے کر آ جائیں، کچھ بھی کر لیں، اگر انڈسٹری کی وائبلٹی نہیں ہوگی تو ڈالر اس ملک میں نہیں آئے گا. طویل بھائی ایک اور بڑی جو اہم چیز ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے کہ یہ فائلر اور نان فائلر کا جو چکر ہے ختم ہونا چاہیے. کوشش کی جا رہی تھی کہ جو کانسیپٹ ہے نان فائلر کا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اب بھی جو ہے وہ ختم نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اور ٹیکس نیٹ میں کیسے لوگوں کو لایا جائے کہ ہر بندہ جو ہے وہ جو جس کا جتنا ٹیکس بنتا ہے وہ دے؟ سر دیکھیے سر، اس میں نا محنت کی ضرورت ہے. ہم لوگ بغیر محنت کے کام کرتے ہیں. آج انڈیا کی مثال دے دیں، آج چائنا کی مثال دے دیں. وہ کہتے ہیں جو ٹھیلے والا بھی ہے نا، اس نے بھی اپنا اسکین کر دیتا ہے، اپنے پیسے دینے ہیں، اسکین کر کے اس کو پیسے دے دیں. آپ لندن چلے جائیں، وہاں پر میں نے ایک دفعہ کافی لے لی 2 پاؤنڈ کی، تو انہوں نے کہا کہ سوری وی ڈونٹ ہیو اے کیش کاؤنٹر. آپ نے یہ کریڈٹ کارڈ دینا. تو ہماری جو بلیک اکانومی ہے اس کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے تو یہ تو ڈرامہ چلتا رہے گا. یہ تو ہم نے خود کریٹ کیے ہوئے، فائلر، نان فائلر، پراپرٹی خریدنے جائیں تو DC ریٹ، FBR ریٹ. تو یہ سارے ڈرامے جو کریٹ کیے ہوئے، اسی کی وجہ سے ساری بلیک اکانومی چلتی ہے. تو اس سے ہماری جب تک جان نہیں چھوٹے گی، یہ سے جان چھوٹ جائے آپ کا ٹیکس بیس بھی بڑھ جائے گا، سارا چیز سسٹم میں آ جائے گا اور ملک ٹھیک ہو جائے گا. لیکن سر انڈسٹری، ظاہری بات ہے آپ انڈسٹریسٹ ہیں، نمائندہ ہیں ان کے، آپ دیکھتے ہیں سارا اکنامک ایکٹیویٹی کی بات کی جاتی ہے سر کہ جب تک اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی ملک میں اس وقت تک نہ روزگار بڑھے گا نہ معیشت ترقی کرے گی. آپ نے بات کی کہ جو ہے وہ انڈسٹری لگے گی، جو فیسلٹیز ہیں وہ دی جائیں، بجلی کم کی جائے، انٹرسٹ ریٹ کم کیا جائے. تو ڈو یو تھنک کہ اس سے جو ہے وہ ملک میں جو معاشی سرگرمیاں ہیں اس میں اضافہ ہوگا سر؟ اگر یہ کام ہو جائے تو
جتنا میں پرسنلی انوالوڈ ہوں گورنمنٹ کے ساتھ، میں جتنا پرسنلی انوالوڈ ہوں SIFC کے ساتھ، میرا یقین ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بجلی 9 سینٹ کی انشاءاللہ اگست تک ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جب آپ کا CPI انڈیکس آپ کا 0.3 ہو چکا ہے تو انٹرسٹ نے گرنا ہی گرنا ہے۔ میں تو اپیل یہ بار بار کرتا ہوں کہ جو کام نے 6 مہینے کے بعد کرنا ہے اس کو آج کر ڈالیں، ڈیلے نہیں کریں، کیونکہ نا ادھر انڈسٹری کارخانے بند ہو رہے ہیں۔ انڈسٹری اونلی چلے گی جب اس کی وائبلٹی ہوگی، انڈسٹری وائبل نہیں ہوگی، ہمارے بچے باہر جا رہے ہیں، باہر جا کے کام کریں، چلو اچھی بات ہے، باہر جا کے بھی کام کریں تو ڈالر ملک میں آ رہا ہے، بٹ ہمارے کو یہاں پر بھی روزگار جنریٹ کرنی ہے۔ جیسے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو پراپرٹی پہ ٹیکسز کم کیے ہیں، جو گھر بنیں گے، ہائی رائز بلڈنگ بنے گی تو روزگار آئے گی نا، ایسا ہی ہے۔ تو مقصد تو ہے روزگار کریٹ کرنا، مقصد ہے ڈالر ملک میں لے کر آنا، اور مقصد ہے جو چیز امپورٹ ہو رہی ہے اس کو اپنے ملک میں پیدا کرنا، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اسی کو اکانومی کہتے ہیں۔ تنویر صاحب ایک شارٹلی صدر، ایک طرف تو حکومت جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے کام کر رہی ہے، ٹیکسز کے لیے کام کر رہی ہے، اور دوسرا جو ہے ٹیکس لے کے کہاں خرچ کیے جا رہے ہیں، جو ادارے نہیں چل رہے ان کو پالا جا رہا ہے، وہاں پہ ٹیکس آپ کا پیسہ ٹیکس کا جو ہے وہاں لگایا جا رہا ہے، تو نجکاری کیسی ہوگی، اخراجات کیسے کم ہوں گے سر؟ دیکھیں آپ جس طرف جا رہے ہیں نا اس کی وجہ سے، جس کو آپ کہنا ہے SOZs جو ہیں، SOE جو ہے اسٹیٹ اون جو آپ کے انٹرپرائزز ہیں، $851 بلین کا اس میں لاس ہے، 851 جو کہ آلموسٹ 1 ٹریلین روپے کا لاس ہے، سوری میں ڈالر بول گیا تھا، روپے کا لاس ہے۔ اس لاس کو ختم کرنے کے لیے ان کو بیچنا پڑے گا، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس میں جتنے وائٹ ایلیفینٹ ہے، PIA ہے، اس میں اسٹیل مل ہے، اس میں ڈسکوس ہیں، جو گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں کہا ہے کہ مثال کریں گے، اللہ کرے یہ کریں، ان سے جان چھڑائیں۔ دیکھیں گورنمنٹ کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے، گورنمنٹ جب کام کرنے میں آ جاتی ہے، چلو ایک گورنمنٹ اچھی ہوگی وہ کام کر لیتی ہے، پھر دوسری گورنمنٹ آ جاتی ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کر دیتی ہے، پھر تیسری آتی ہے وہ انکمپیٹنٹ لوگوں کو لے کر آ جاتی ہے، اور وہ سارا کا سارا بوجھ پھر عام عوام، جتنا گھاٹا ہوتا ہے وہ عام عوام بھرتی ہے، آپ اس کا ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، عام عوام سے پیسے لینا شروع کر دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، عام عوام اور انڈسٹری بھی وائبل نہیں رہتی، وہ انڈسٹری بھی بند ہونا شروع ہوتی ہے، تو ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہوتا ہے، اس کو روکنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے اسم تنویر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔